بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان۔ قرآن و حدیث کی روح سے کون افضل ہیں؟ جناب مریم مادر مسیح یا جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ چوتھی اور آخری قسط۔ نوٹ: اس تحریر کا مقصد ان دو میں سے کسی ہستی کو معاذ اللہ کم تر بتانا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول کی نظر میں ان دونوں پاک و برگزیدہ ہستیوں میں سے زیادہ افضل و برگزیدہ ہستی کا مناسب و معقول تعین ہے۔ پچھلی 3 اقساط کا خلاصہ۔ پچھلی 3 قسطوں میں ہم قرآن مجید کی اہل سنت برادران کی تفاسیر کی روشنی میں اور اہل سنت برادران کی معتبر کتب احادیث کی مستند روایات کی روشنی میں یہ بات سمجھ سکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کی عورتوں میں سے 4 خواتین کو ہر 5ویں خاتون سے افضل قرار دیا ہے، اور ان 4 کی 4 کو: نمبر 1، عالمین سے چنا یا منتخب کیا گیا، نمبر 2، عالمین کی سب سے افضل خواتین قرار دیا گیا، نمبر 3، عالمین کی سب سے بہتر خواتین قرار دیا گیا ہے، نمبر 4، جنت کی عورتوں میں افضل ترین قرار دیا گیا ہے، نمبر 5، جنت کی عورتوں کی سردار قرار دیا گیا ہے۔ یہاں تک ہم ان 4 اعلیٰ ترین خواتین کے حوالے سے کوئی ایسی فضیلت قائرین کے سامنے نہیں لائے کہ جس کے سبب ہم اگلی منزل کی جانب بڑھتے ہوئے ان 4 میں سے کسی ایک کو ان میں سے افضل ترین جانیں اور پھر واضح طور پر کہہ سکیں کہ کوئی خاتون ان ہستی سے افضل یا ان کے برابر نہیں ہے۔ اس آخری قسط میں ہم اس منزل میں داخل ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ نوٹ: ان 4 اقساط میں قرآن و حدیث میں بیان کردہ حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زہرا کے فضائل اور کمالات کی بنیاد پر ان کے درمیان افضلیت طے کرنے کی بجائے مخصوص طور پر اللہ اور اس کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر انحصار کیا گیا ہے۔ اس قسط میں ہم قرآن مجید کی حضرت مریم علیہ السلام کے نام آنے اور عالمین میں سے چنے جانے پر مختصر سی بحث کریں گے، اور پھر اہل سنت کی معتبر ترین احادیث کی کتب سے صحیح الاسناد روایت سے حتمی نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن و حدیث کی روح سے کون افضل ہیں، جناب مریم مادر مسیح علیہ السلام یا جناب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ جناب مریم کے بارے میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے: وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ سورہ آل عمران آیت 42۔ اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے کہا: اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاکیزہ بنایا ہے اور تمہیں عالمین کی عورتوں پر برگزیدہ کیا ہے۔ اب یہاں ایک اعتراض یہ اٹھایا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں چونکہ عالمین کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ایک آیت میں آیا ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ الانبیاء آیت نمبر 107۔ اس سے دلیل یہ قائم کی جاتی ہے کہ عالمین سے مراد کل زمان و مکان ہیں۔ ہم اس پر تحقیق کرتے ہیں کہ کیا قرآن مجید کی دیگر آیتوں کی روشنی میں یہی بات سامنے آتی ہے۔ اگرچہ ہم گزشتہ اقساط میں اہل سنت مفسرین اور اہل سنت احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس بات کو واضح کر چکے ہیں کہ عالمین پر یہ چناؤ یا انتخاب اس مخصوص زمانے سے مخصوص تھا۔
اب ہم یہاں قرآن کی اس آیت کا جواب قرآن مجید ہی کی دیگر آیات سے بھی دیتے ہیں۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ قرآن مجید میں لفظ عالمین کل 73 بار آیا ہے، جس میں سے العالمین کی صورت میں 61 بار جبکہ للعالمین کی صورت میں 12 بار۔ ان 73 میں سے 42 بار یہ لفظ رب العالمین کے طور پر آیا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اگلے وقتوں میں فضیلت دی گئی، جیسا کہ قرآن مجید کی ان 2 آیات سے واضح ہوتا ہے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورہ بقرہ آیت نمبر 47 اور 122۔ اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی۔ مگر دوسری جانب قرآن مجید میں اللہ غیر بنی اسرائیل کے لیے فرماتا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، سورہ آل عمران آیت نمبر 110۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سو مذکورہ بالا 2 آیات کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالمین کا لفظ اگر امت یا قوم کے لیے آئے تو اس لفظ کی بنیاد فوری و حتمی طور پر مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ ایک مخصوص امت ہر زمانے کے لیے فضیلت رکھتی تھی، بلکہ اس کے برعکس قرآن کی دوسری آیت بہترین امت کی بات کر رہی ہے جو غیر بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس لحاظ سے عالمین پر فضیلت یافتہ قوم بنی اسرائیل کو ایک زمانے تک فضیلت یافتہ ثابت کرتی ہے۔ سو مذکورہ بالا 2 آیات کو دیکھ کر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ عالمین کا لفظ اگر امت یا قوم کے لیے آئے تو اس لفظ کی بنیاد فوری یا حتمی طور پر مراد یہ نہیں لیا جائے گا کہ ایک مخصوص قوم یا ایک مخصوص امت ہر زمانے کے لیے فضیلت رکھتی تھی، بلکہ اس کے برعکس قرآن کی دوسری آیت بہترین امت کی بات کر رہی ہے جو غیر بنی اسرائیل بھی ہے، اور اس لحاظ سے عالمین پر فضیلت یافتہ قوم بنی اسرائیل کو ایک زمانے تک فضیلت یافتہ ثابت کرتی ہے۔ سو اب اگر کوئی یہ کہے کہ از روئے قرآن حضرت مریم علیہ السلام کو تمام عالمین پر چن لیے جانے یا منتخب کیے جانے، سورہ آل عمران آیت نمبر 42 کا مطلب ان کے قطعی انتخاب پر دلیل ہے جو ہر زمانے کی عورتوں کے لیے ہے، تو ہم اسی سورہ آل عمران ہی کی ایک اور آیت پر نظر ڈالتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، سورہ آل عمران آیت نمبر 33۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہانوں پر برگزیدہ کیا ہے، چن لیا ہے یا منتخب کیا ہے۔ اب جب انتخاب کی، برگزیدگی اور چناؤ کی بات کی جا رہی ہے آدم و نوح اور آل ابراہیم و عمران کی، تو یہ سب اپنے اپنے زمانے ہی کے لیے منتخب اور چنیدہ قرار پائیں گے۔ سو مادر عیسیٰ جناب مریم علیہ السلام بھی اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے منتخب اور برگزیدہ شدہ ہیں، نہ کہ ہر زمانے کی ہر عورت پر۔ عالمین کی 4 بہترین عورتوں میں سے 2 میں یعنی حضرت مریم و حضرت زہرا میں افضل کون ہے؟ جیسا کہ ہم پچھلی ہی قسط میں دیکھ کر آئے ہیں کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق روئے زمین پر ہر زمانے کی عورتوں میں سے افضل ترین خواتین 4 ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم کہتے چلے آئے ہیں کہ کوئی 5ویں خاتون ان 4 کے درجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ اب بھی ہم فرمان یعنی قول رسول ہی کی بنیاد پر نتیجے پر پہنچتے ہیں۔
پچھلی قسط میں فراہم کردہ اہل سنت کی معتبر احادیث کے مطابق: نمبر 1، عالمین سے محض حضرت مریم کا چناؤ یا انتخاب نہیں ہوا تھا، بلکہ کل 4 خواتین ایسی ہیں۔ نمبر 2، عالمین کی سب سے افضل خاتون محض حضرت مریم نہیں ہے، بلکہ کل 4 خواتین ایسی ہیں۔ نمبر 3، عالمین کی سب سے بہتر خاتون محض حضرت مریم نہیں ہے، بلکہ کل 4 خواتین ایسی ہیں۔ نمبر 4، جنت کی عورتوں میں فضیلت کے لحاظ سے حضرت مریم سمیت کل 4 خواتین افضل ہیں۔ نمبر 5، جنت کی سرداری محض حضرت مریم تک محدود نہیں، بلکہ کل 4 خواتین اس سرداری کی حامل ہیں۔ سو اگر حضرت مریم اور حضرت زہرا تو دونوں ہی اصطفیٰ علی نساء العالمین کے سبب منتخب شدہ ہیں، دونوں ہی خیر النساء العالمین یعنی عالمین کی بہترین عورتیں ہیں، دونوں ہی افضل و نساء اہل الجنتی یعنی جنتی عورتوں میں افضل ترین، اور دونوں ہی سیدت نساء اہل الجنت یعنی جنتی خواتین کی سردار ہیں۔ مگر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام عالمین کی عورتوں کی سردار سیدتا نساء العالمین بھی ہیں، جو کہ حضرت مریم بنت عمران نہیں ہیں۔ اہل سنت برادران کی معتبر ترین کتاب مستدرک علی الصحیحین میں ایک صحیح الاسناد حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں نقل ہوئی ہے: زکریا ابن ابی زائد عن فراس عن الشعبی عن مرزوق عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو فی مرضه الذی توفی فیہ یا فاطمۃ الا ترضین ان تکونی سیدۃ نساء العالمین و سیدۃ نساء ہذہ الامۃ و سیدۃ نساء المؤمنین۔ ھذا اسناد صحیح ولم یخرجہ ھکذا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الموت میں فرمایا: اے فاطمہ، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ تمام عالمین کی عورتوں کی سردار سیدہ ہیں، اور اس امت کی تمام عورتوں کی سردار سیدہ ہیں، اور تمام مومن عورتوں کی سردار سیدہ ہیں۔ امام حاکم نیشا پوری کہتے ہیں کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے، لیکن امام بخاری و مسلم نے اسے اس طرح نقل نہیں کیا۔ نوٹ: اس حدیث کو ذہبی نے اپنی تلخیص میں صحیح کہا ہے۔ حوالہ مستدرک علی الصحیحین، حاکم نیشا پوری، جلد 3، صفحہ 170 ہے 4047، ناشر دارالکتب العلمیہ بیروت۔ حاصل کلام: مستدرک کی اس حدیث سے یہ بات انتہائی واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم در حقیقت حضرت مریم بنت عمران کی بھی سردار ہیں، کیونکہ عالمین میں سے 4 بلند ترین، افضل ترین، بہترین اور منتخب شدہ جنتی عورتوں میں سے کسی کو بھی سردار سیدۃ النساء العالمین نہیں کہا گیا سوائے دختر رسول کے۔ اور یہ پہلو بھی ذہن میں رہے کہ یہ امت چونکہ پچھلی تمام امتوں سے افضل ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 110، سو اس امت کی عورتوں کا سردار سیدۃ النساء ھذہ الامۃ ہونا زوجہ علی کو نہ صرف کلی طور پر اس امت کی بلکہ پچھلی تمام امتوں کی عورتوں کا بھی سردار ثابت کرتا ہے۔ اور اسی طرح حسنین علیہ السلام کی والدہ تمام مومن عورتوں کی بھی سردار ہیں، کہ جن میں حضرت مریم بھی ہیں، آسیہ و ختیجہ بھی ہیں۔ سو کوئی بھی خاتون ان 4 خواتین کے رتبے پر نہیں، اور 4 میں سے کوئی بھی خاتون حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے رتبے پر فائز نہیں۔ المختصر، حضرت مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ نے پاکیزہ،
و طاہرہ کے بنایا، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ آل عمران آیت نمبر 42 میں آیا ہے۔ اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو اللہ نے ایسے پاک و پاکیزہ رکھا ہے جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہو۔ وہ یطہرکم تطہیرا، جیسا کہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں مذکور ہے۔ زہرا سلام اللہ علیہا در حقیقت فخر مریم علیہ السلام ہیں، اور دونوں اللہ تعالیٰ کی پاک و پاکیزہ نشانیاں ہیں۔ السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتن الزمان، السلام علیکہ یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا شریک القرآن، السلام علیکہ یا قاطع البرہان، السلام علیکہ یا امام زماننا ھذا اجل اللہ فرجک و سہل اللہ مخرجک و ظہور کا، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔